اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب صفت جہنم کے ایک اور باب ما جاء ان للنار نفسین کے پہلے حصے کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. عزیز طلباء کرام، یہ باب چونکہ طویل ہے، روایات اس میں کثیر ہیں، تو اس لیے ہم ان روایات کو اور اس باب کو دو ویڈیو اسباق میں ریکارڈ کریں گے. تو آج اس کا پہلا حصہ اور زندگی رہی تو دوسرا حصہ اگلی ویڈیو میں اگلے سبق میں انشاءاللہ العزیز ذکر کریں گے بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 244 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب ما جاء ان للنار نفسین وما ذکر من یخرج من النار من اہل التوحید. یہ باب ہے جہنم کے دوزخ کے دو سانس کے بیان میں، اور یہ بات کہ کون سا مسلمان دوزخ سے نکلے گا، یعنی اہل توحید میں سے، مسلمانوں میں سے جہنم سے کون نکلے گا، دوزخ سے کون نکلے گا. وبه قال حدثنا محمد بن عمر بن الوليد الكندي الكوفي قال حدثنا المفضل بن صالح عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال. ہمیں روایت کی محمد بن عمر ابن الولید الکندی کوفی نے، انہوں نے روایت کی مفضل ابن صالح سے، انہوں نے روایت کی اعمش سے، انہوں نے ابو صالح سے، انہوں نے روایت کی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اشتکت النار الی ربها وقالت. دوزخ نے اپنے پروردگار سے شکایت کی اور کہا، اکل بعضی بعضا فجعل لها نفسین، نفسا فی الشتاء ونفسا فی الصیف. میرا بعض کو کھا گیا، پس اللہ جل شانہ نے اس کے لیے دو سانس بنائے، ایک سانس سردی میں اور دوسری سانس گرمی میں. فاما نفسها فی الشتاء فزمہریر واما نفسها فی الصیف فسموم. پس اس کا سردی والا سانس تو وہ زمہریر یعنی سخت جاڑا ہے، اور رہا گرمی میں اس کا سانس تو وہ لو ہے. لو باد سموم کو کہا جاتا ہے، جو گرمی کی انتہائی سخت لہر ہوتی ہے. ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. وقد روی عن ابی حریرہ من غیر وجہ، اور یہ روایت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی طریق سے مروی ہے. والمفضل ابن صالح لیس عند اہل الحدیث بذاک الحافظ، اور یہ راوی مفضل ابن صالح یہ محدثین حضرات کے نزدیک حافظے کے لحاظ سے اتنے قوی نہیں ہیں. جی عزیز طلباء کرام، یہاں پر اس باب میں اور عنوان میں بھی یہی ذکر ہوا کہ جہنم کے لیے دو سانسیں ہیں. تو اب سانس لینے کی صورت کیا ہے؟ ایک سانس باہر سے ہوا اندر لینا اور پھر اس کو باہر نکالنا، عام حیوانات اسی طرح سانس لیتے ہیں. اور دوسری اندر کی گیس کو باہر نکالنا، یہ جمادات کا سانس لینا ہے. جہنم بھی اسی طرح دو سانس لیتی ہے، ایک گرمیوں میں اور ایک سردی میں. تو سردیوں میں جو یہ سانس لیتی ہے تو اس سے دنیا میں ایک سخت سردی کی لہر شروع ہو جاتی ہے،
اور گرمی میں جب یہ سانس لیتی ہے تو گرم سانس سے ایک جلسہ دینے والی لو چلتی ہے، بالکل ایسے گرم ہوا چلتی ہے کہ جو بندے کو انتہائی تکلیف دیتی ہے۔ اب یہاں پر عزیز طلباء کرام ایک بات یہ بھی نوٹ کرنے کی ہے کہ جنت میں تو نہ تپش ہوگی اور نہ ہی وہاں پر جاڑا ہوگا، بارشیں ہوگی اور نہ یہ چیزیں۔ تو معلوم ہوا، تقابل سے معلوم ہوتا ہے کہ بھئی جہنم کے دو طبقے ہیں، ایک میں شدید حرارت ہے اور دوسرے میں شدید سردی، اور دونوں طبقوں کو سال میں ایک مرتبہ وہ گیس باہر پھینکنے کی اجازت ملی ہے۔ سردی والا جو طبقہ ہے اس کو بھی سال میں ایک مرتبہ، اور گرمی والا جو طبقہ ہے اس کو بھی ایک مرتبہ یہ گرم سانس باہر پھینکنے کی، گیس باہر پھینکنے کی اجازت ملی ہے، تاکہ ان کی گرمی سردی میں کچھ کمی آئے اور جہنم کو اس سے کچھ آرام ملے۔ بخاری اور مسلم شریف میں اس کی حدیث یہاں یہ مروی ہے، اگرچہ جو سند ہے تو اس میں مفضل ابن صالح راوی کا جو یہاں پر ذکر آیا تو یہ اس درجے کا راوی اگرچہ نہیں ہے، حافظے کے اعتبار سے محدثین حضرات نے ان کو اتنا قوی نہیں مانا ہے، مگر یہ حدیث بخاری شریف اور مسلم شریف میں دوسرے سندوں سے مروی ہے، اسی لیے اس حدیث کی صحت وہ اپنی جگہ پر مسلم ہے۔ بڑھتے ہیں اس باب کی اگلی روایت کی طرف جی۔ وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة وهشام عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، ہمیں روایت کی محمود بن غیلان نے، انہوں نے روایت کی ابو داود سے، انہوں نے روایت کی شعبہ سے اور ہشام سے، یہ دونوں حضرات روایت کرتے ہیں قتادہ سے، قتادہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال ہشام، پھر ہشام کی روایت سے یہ الفاظ ہے یخرج من النار، دوزخ سے نکلے گا، وقال شعبۃ اخرجوا من النار، اور شعبہ کے الفاظ ہے کہ دوزخ سے نکالو، من قال لا الہ الا اللہ وکان فی قلبہ من الخیر ما یزن شعیرۃ، اس شخص کو جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو اور اس کے دل میں جو کے دانے کے برابر خیر ہے۔ اخرجوا من النار من قال لا الہ الا اللہ وکان فی قلبہ من الخیر ما یزن برۃ، اور نکالو دوزخ سے ہر اس شخص کو جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے اور اس کے دل میں گیہوں کے دانے کے برابر خیر ہے۔ اخرجوا من النار من قال لا الہ الا اللہ وکان فی قلبہ ما یزن ذرۃ، نکالو جہنم سے ہر اس شخص کو جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے اور اس کے دل میں ذرہ برابر بھی خیر ہے۔ وقال شعبۃ، اور شعبہ نے کہا، یعنی شعبہ کی روایت میں الفاظ ما یزن ذرۃ مخففتاً، انہوں نے یہاں پر تو ذرۃ ہے لیکن یہاں پر ذرۃ مخفف ذکر کیا ہے، جس کے معنی مکئی یا چنے کا دانہ ہے۔ وفی الباب عن جابر وعمران بن حسین ھذا حدیث حسن، اس باب میں حضرت جابر اور عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایات مروی ہیں، ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہ روایت ہمارا جو باب تھا اس کے دوسرے جز کے بارے میں ہے کہ جہنم سے اہل توحید میں سے، مسلمانوں میں سے کون کون نکلے گا، تو یہ اس کے بارے میں ہے۔ پچھلی روایت وہ باب کے عنوان کے پہلے جز کے متعلق تھی، ان للنار نفسین، یہ دوسرے جز کے متعلق ہیں۔ تو یہاں پر دو راوی ہے، شعبہ اور ہشام، ان دونوں نے قتادہ سے روایت نقل کی ہے، لیکن چند الفاظ میں یہ دونوں مختلف ہیں۔ چنانچہ ہشام کی روایت میں یخرج من النار ہے اور شعبہ کی روایت میں اخرج من النار، یہ ہر ایک کے ساتھ، ہر جملے کے ساتھ الگ الگ، جیسے یہاں پر اخرج من النار ہے
تو ہشام کی روایت میں آپ یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وکان فی قلبہ من الخیر ما یزن برۃ، اس طرح کے الفاظ ہوں گے۔ پھر آخر میں وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مَا يَزِنُ ذَرَّةً، یہ ہشام نقل کرتے ہیں، جبکہ شعبہ کی روایت میں مَا يَزِنُ ذُرَّةً، وہ اس کو مخفف پڑھتے ہیں، جس کے بارے میں ہم نے کہا کہ اس کا جو معنی آتا ہے تو وہ مکئی یا چنے کے دانے کو کہا جاتا ہے۔ اب جو یہ کلام ہے یخرج من النار، اخرجوا من النار، تو اخرجوا من النار جہنم سے نکالو، یہ خطاب قیامت کے دن سفارش کرنے والوں کا ہوگا، ان سفارش کرنے والوں کا جن کی سفارش قبول کی جائے گی، اور ان کو اللہ جل شانہ کہیں گے کہ تم جس کے لیے سفارش کر رہے ہو، اگر اس کے دل میں ایمان ہے، اگرچہ کم سے کم درجہ ہے، بالکل کم سے کم درجہ ہے، تو اس کو جہنم سے نکال لو۔ تو پہلا جو درجہ دل میں جو کے دانے کے برابر، اس کے بعد جو اگلا درجہ گیہوں کے دانے کے برابر یا مکئی کے دانے یا چنے کے برابر۔ تو اس قدر ایمان بھی کسی کے دل میں ہو تو اس کو جہنم سے نکالو، اور اس سے یہی لا الہ الا اللہ کہنا مراد ہے، خواہ کسی درجے کا ایمان بھی ہو، کمزور سے کمزور، یعنی صرف زبان سے ہی اس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو تو بھی وہ ایک نہ ایک دن جہنم سے نکال دیا جائے گا۔ اب یہاں پر عزیز طلباء کرام اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جو کے دانے کا وزن گیہوں کے دانے کے وزن سے زیادہ ہوتا ہے۔ اگرچہ بعض ممالک میں یہ ایسا ہوتا ہے، مگر عام طور پر دونوں دانے ہم وزن ہوتے ہیں، یا گیہوں کا دانہ اس سے وزنی ہوتا ہے۔ پھر آگے ذرتن اور زورتن، ذرتن چھوٹے سے چھوٹا ریزہ، بالکل جو ذرہ جسے کہا جاتا ہے، تو جو انتہائی چھوٹا ٹکڑا، جو ہم دیکھتے ہیں سورج کی شعاعوں میں جو یہ ذرات اڑتے پھرتے ہیں، یا زمین پر بعض اوقات وہ ہوتے ہیں۔ ما یزن ذرتن، ذرتن اس کے نام یہ ہر علاقے کے اعتبار سے جدا جدا ہوتے ہیں۔ ہمارے پشتوں میں اسے مئی کا دانہ کہا جاتا ہے، جو کھچڑی پکاتے ہیں تو اس میں ڈالتے ہیں، اور اس کی روٹی بھی بنا سکتے ہیں، تو یہ اس سے بھی بالکل چھوٹا ہوتا ہے۔ جو ما قبل میں دانے ذکر ہوئے تو اس میں سب سے چھوٹا یہی ذرتن آتا ہے۔ اردو میں اسے چینا کہا جاتا ہے، جو ایک قسم کا غلہ ہے۔ بڑھتے ہیں جی اگلے سلائیڈ کی طرف، اگلے روایت کی طرف۔ وبه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابو داود عن مبارك بن فضالة عن عبيد الله بن ابي بكر بن انس عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال، ہمیں روایت کی محمد بن رافع نے، انہوں نے روایت کی ابو داود سے، انہوں نے مبارک ابن فضالہ سے، انہوں نے عبید اللہ ابن ابی بکر ابن انس سے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یقول اللہ اخرجوا من النار من ذکرنی یوما او خافنی فی مقام، اللہ جل شانہ قیامت کے دن فرمائیں گے، جہنم سے نکالو اس شخص کو جس نے کسی دن مجھے یاد کیا ہو ایمان کے ساتھ، یہ کہ یاد رکھیے گا، یا کسی موقع پر مجھ سے ڈرا ہے۔ ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے۔ وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابراہیم عن عبیدۃ السلمانی عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ہمیں روایت کی حناد نے، انہوں نے ابو معاویہ سے، انہوں نے اعمش سے، انہوں نے ابراہیم سے، انہوں نے عبیدۃ السلمانی سے، انہوں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی لأعرف آخر اہل النار خروجا، میں اس شخص کو جانتا ہوں یقیناً جو سب سے آخر میں دوزخ سے نکالا جائے گا، رجل یخرج منہا زحفا فیقول یا رب قد اخذ الناس المنازل، ایک شخص جہنم سے گھسٹتا ہوا نکلے گا، یعنی جب اس کو جنت میں جانے کی اجازت ملے گی تو گھسٹتا ہوا وہ نکلے گا اور کہے گا
اے میرے رب لوگوں نے جنت میں اچھی جگہ گیر لی ہے۔ قال فیقال له انطلق الی الجنت، تو اسے کہا جائے گا کہ تو جنت کی طرف چل اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ فادخل الجنت، پس وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ قال، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا فیذهب لیدخل فیجد الناس قد اخذوا المنازل فیرجعوا، پس وہ لوگوں کو پائے گا کہ انہوں نے سب جگہ گیر لی ہے، پس وہ واپس آئے گا فیقول، اور عرض کرے گا یا رب قد اخذ الناس المنازل، اے میرے رب لوگوں نے تو سب جگہ گیر لی ہے۔ قال، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فیقال له اتذکر الزمان الذي كنت فیہ، کیا تجھے دنیا کا وہ زمانہ یاد ہے جس میں تو تھا؟ فیقول نعم، وہ کہے گا ہاں جی مجھے یاد ہے۔ فیقال له تمنا، قال فیتمنا، تو اسے کہا جائے گا کہ آرزو کر، یعنی تجھے کتنی جنت چاہیے اس کی آرزو کر، پس وہ تمنا کرے گا، آرزو کرے گا۔ فیقال له، تو اسے کہا جائے گا فإن لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا، کہ تیرے لیے وہ ہے جس کی تو نے آرزو کی ہے اور دنیا کا 10 گنا تجھے دیا جاتا ہے۔ قال فیقول، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آخری جنتی وہ عرض کرے گا اتسخروا بی وانت الملک، آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں حالانکہ آپ ملک ہے، بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے۔ قال، راوی فرماتے ہیں فلقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضاحکا حتی بدت نواجزہ، کہ میں نے تحقیق کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ علیہ السلام اس بات سے ہنسے یہاں تک کہ آپ کے داڑھیں کھل گئی۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی آخری جنتی کے بارے میں اس روایت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ جو سب سے آخر میں نکلے گا تو اس کو بھی دنیا کے 10 گنا، جو پوری دنیا ہے اس کو 10 گنا کر کے اس قدر اس کو جنت میں مقام اللہ جل شانہ عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ جل شانہ کا کرم اور فضل ہوگا۔ بڑھتے ہیں آخری روایت کی طرف۔ جی وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن معرور بن سويد عن ابي ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی حناد نے، انہوں نے روایت کی ابو معاویہ سے، انہوں نے اعمش سے، انہوں نے معرور بن سوید سے، انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی لأعرف آخر اہل النار خروجا من النار وآخر اہل الجنت دخولا جنتا، میں یقیناً اس شخص کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں دوزخ سے نکالا جائے گا اور جو سب سے آخر میں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یؤتی برجل فیقول صلوا عن صغار ذنوبہ واخبئ کبارہا، ایک شخص کو لایا جائے گا، پس اللہ جل شانہ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس سے اس کے چھوٹے گناہوں کے بارے میں پوچھو اور بڑے گناہوں کو چھپا دو۔ فیقال له، پس اس سے پوچھا جائے گا عملت کذا و کذا یوم کذا و کذا، عملت کذا و کذا فی یوم کذا و کذا، تو نے فلاں دن فلاں فلاں کام کیے اور تم نے فلاں فلاں دن یہ کام کیے۔ قال فیقال له، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کہا جائے گا فإن لَكَ مَكَانَ كُلِّ سَيِّئَةٍ حَسَنَةً، کہ تمہارے لیے ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی ہے، یعنی اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیا جائے گا۔ قال، آپ علیہ السلام نے فرمایا فیقول، وہ عرض کرے گا یا رب لقد عملت اشیاء ما اراہا ہا ہونا، وہ شخص کہے گا کہ اے میرے پروردگار، میں نے کچھ اور بھی گناہ کیے ہیں جن کو میں یہاں نہیں دیکھتا۔
یعنی مطلب یہ ہوگا کہ میں نے تو بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، وہ مجھے یہاں نظر نہیں آ رہے، تو اگر وہ بھی حاضر ہو جائے اور پھر ان کی جگہ بھی مجھے نیکیاں ملے تو یہ بہتر ہوگا۔ تو اس طرح کا جواب وہ دے گا۔ قال آپ علیہ الصلاۃ راوی کہتے ہیں فلقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضحک حتی بدت نواجذہ، کہ یہ بات ذکر کرنے کے بعد میں نے دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھیں کھل گئی۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، اس روایت میں بھی پچھلے روایت کی طرح آخری داخل ہونے والے جنتی کا تذکرہ آیا کہ اس کی نیکیوں کو بڑھا دیا جائے گا، اس کے گناہوں کو نیکیوں کے ساتھ ہی تبدیل کر کے، کہ جو اس نے گناہ کیے تھے تو اللہ جل شانہ فرشتوں کو فرمائیں گے کہ بڑے گناہوں کو چھپاؤ، صرف چھوٹے چھوٹے جو صغائر ہیں اس کو ذکر کرو۔ پھر اس کو کہا جائے گا کہ ہر گناہ کے بدلے تمہارے لیے ایک ایک نیکی ہے، تو پھر وہ کہے گا کہ اے رب میں نے فلاں بھی کیا تھا، میں نے فلاں گناہ کیا تھا، وہ تو یہاں پہ نہیں ہے۔ اس کی حرص پھر زیادہ بڑھ جائے گی کہ مجھے مزید نیکیاں ملے اور میں مزید بڑی جنت میں چلا جاؤں۔ تو یہ بات ذکر کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے داڑھ مبارک وہ نظر آئے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اس باب کا دوسرا اور آخری حصہ ہم اگلے درس میں ذکر کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔